بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر دوم کا سبق نمبر 122 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ایک شبہ مستعصیہ کو جو کہ استقراء کے باب میں وارد ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ چند ایک مقامات میں بحث ہے، ہم نے تقریباً 4 طرح کے مقامات کو کل کے درس میں بیان کیا۔ آج اس کی 5ویں اور آخری بحث کو بیان کر رہے ہیں۔ 5ویں بحث میں مصنف ایک مشکل ترین اور اہم ترین شبہ کو بیان کرتے ہیں۔ البتہ فرماتے ہیں اس شبہ کو بیان کرنے سے پہلے ہم چند ایک مقدمات کو ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ شبہ آپ کے لیے واضح ہو سکے۔ مقدمات کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ استدلالات میں سب سے بہترین قیاس منطقی ہے جو کہ یقین اور قطع کا فائدہ دیتا ہے، لیکن جو استقراء اور تمثیل ہے، جس کے تمثیل کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، استقراء اور تمثیل دونوں ہیں، فرماتے ہیں اہمیت نہیں رکھتے سوائے استقراء تام کے، جس کو ہم نے کل بیان کیا تھا کہ استقراء تام جو مفید یقین اور قطع ہوتا ہے، لیکن جو استقراء ناقص ہے یا تمثیل ہے، فرماتے ہیں یہ موجب یقین اور قطع نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان کو فقط اور فقط ہی موجب ظن قرار دیا جا سکتا ہے، موجب احتمال قرار دیا جا سکتا ہے، البتہ موجب قطع اور یقین ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ استقراء ناقص کو بھی بعض صورتوں میں قیاس کی طرف پلٹایا جاتا ہے، جبکہ یقینی طور پر قطعی طور پہ وہاں پہ جو حکم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس حاصل نہیں ہوتا۔ بس کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس استقراء میں سے سوائے استقراء تام کے باقی جو تمام قسمیں ہیں وہ موجب احتمال اور موجب ظن ہوتی ہیں، اور استدلالات میں جو سب سے بہترین ہے وہ قیاس منطقی ہے، اس کے اوپر اور کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہی جو ہے سب سے بہترین ہے کہ جو ہمارے لیے یقین اور قطع کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ ہو جائے گا پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ قیاس کے عمومی قواعد میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ قیاس کے دونوں مقدمے اگر جزئی ہوں گے تو قیاس منتج نہیں ہوگی، بلکہ ہم نے کہا تھا کہ دونوں میں سے ایک کا کلی ہونا ضروری ہے، کہ لا انتاج من الجزئیتین، دو جزئی سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نتیجے میں اختلاف آ جائے گا، نہ ایجاب کی صورت میں اور نہ ہی سلب کی صورت میں نتیجہ حاصل ہوگا، بس ضروری ہے کہ دونوں میں سے کم ایک کا کلی ہونا چاہیے۔ یہ ہو جائے گا دوسرا مقدمہ۔ اور تیسرا مقدمہ کیا ہے کہ ہر قاعدہ عمومی کی بنیاد استقراء ہے، اور ان کو حاصل کرنے کا واحد یہی راستہ، جس کو ہم نے کل بھی بیان کیا تھا کہ ہمارے پاس جتنے بھی احکام کلیہ آتے ہیں یا ہمارے پاس جتنے بھی قواعد عام آتے ہیں، ان کی بنیاد حقیقت میں استقراء ہی ہوا کرتی ہے، کہ اگر یہ استقراء نہ ہو تو فرماتے ہیں وہاں پہ اصلاً ہمیں کوئی قاعدہ کلی حاصل نہ ہو سکے، اور استقراء کے علاوہ فرماتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے کسی بھی حکم کلی یا قاعدہ کلی کو عکس کرنے کے لیے۔ اور چوتھا مقدمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قواعد عامہ ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلی قسم فرماتے ہیں وہ قواعد عامہ اور وہ کلیات جو محدود اور محصور ہوتی ہیں، یعنی جن کا دائرہ تنگ ہوتا ہے، جن کی حد بندی ہوتی ہے کہ اتنے سے لے کے اس کے اتنے افراد ہیں، 100 افراد ہیں، 200 افراد ہیں، 500 افراد ہیں، مثال کے طور پہ 1000 افراد ہیں، یعنی جو محدود اور محصور ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی کوئی نہ کوئی انتہا بہرحال ضرور ہوتی ہے، مطلب اس طرح کے کلیات میں استقراء تام ممکن ہے۔ لیکن فرماتے جو دوسری قسم ہے وہ ان کلیات کی ہے کہ جہاں پر اس کے افراد لا متناہی اور لا محدود ہوتے ہیں، البتہ فرماتے اس میں استقراء تام ممکن نہیں ہوتا۔ مطلب قیاس میں ہمارے پاس جتنے بھی قواعد عامہ اور قضاء کلیہ ہیں ان کا تعلق دوسری قسم سے ہے، یعنی ان کے افراد چونکہ لامتناہی اور لامحدود ہیں، پس چونکہ ان میں استقراء تام ممکن نہیں ہے، لہٰذا ان میں ہمیشہ استقراء ناقص ہوتا ہے۔ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس جو زیادہ تر قواعد ہیں وہ اسی باب سے ہیں، یعنی استقراء تام ہر ایک میں حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ کچھ ایک موارد ایسے ہوں گے، اس کے علاوہ جو اکثر موارد ہیں، جو زیادہ تر موارد ہیں، مطلب وہ اسی بات پر مشتمل ہے کہ وہاں پر استقراء ناقص ہوتا ہے، استقراء تام نہیں ہوتا۔ ان چاروں مقدمات کی روشنی میں مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ زیادہ تر قواعد کلیہ ظن آور ہوتے ہیں، ان سے ہمیں یقین اور قطع حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب جب ہمارے پاس قواعد کلیہ چاہے موجبہ کلیہ ہو یا سالبہ کلیہ، جتنے بھی احکام عمومی ہے یا قواعد کلیہ ہیں، جب وہ ظن آور ہیں، مطلب پس جب ان قواعد کو اٹھا کے ہم کوئی قیاس تشکیل دیں گے، مطلب جہاں پر بھی جتنی قیاسات ہوں گی اور ان میں جتنے بھی قواعد کلیہ ہوں گے، قضاء کلیہ ہوں گے، مطلب وہ ساری کی ساری قیاسات بھی ظنی ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نتیجہ ہمیشہ اخص مقدمہ کے تابع ہوتا ہے، تو چونکہ جو مقدمہ یقینی ہوگا مطلب اس کی تو اتباع نہیں کرے گا، بلکہ جو ظنی ہوگا اس کی اتباع کرے گا۔ مطلب پاس یہاں پہ ہمارے پاس چونکہ قواعد
ان کی بنیاد استقراء ناقص ہے، استقراء تام نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے فرماتے جتنی بھی قیاسات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی، وہ بھی موجب ظن ہوگی۔ فرماتے آپ نے بات کیسے کر دی کہ یہاں پر جتنی بھی قیاسات ہیں وہ ساری کی ساری موجب یقین اور قطع ہوتی ہیں۔ فرماتے ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی اکثریت کی بنیاد استقراء ناقص ہے کہ جہاں پہ آپ کو کسی بھی صورت میں یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس فرماتے ہیں کہ ان کلیات میں ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو ان کو یقینی قرار دینا ہوگا، یعنی سارے کے سارے کلیات یقینی ہے، ظنی نہیں ہے، تاکہ ہماری جتنی بھی قیاسات تشکیل پائیں وہ ساری کی ساری قطعی اور یقینی ہو جائیں۔ فرماتے ہیں یا تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، یا ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا، اسی کے اوپر بنا رکھ کے ساری کی ساری قیاسات کو ظنی قرار دینا پڑے گا۔ پس فرماتے ہیں یہ جو مسئلہ، یہ شبہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے؟ آیا اس کا حل یہ ہے کہ تمام استقراءات کو تام قرار دیا جائے؟ حالانکہ فرماتے ہیں تمام جزئیات کی تحقیق ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، سارے کے سارے استقراء تام ہو نہیں سکتے، بلکہ جس کے افراد لامتناہی اور لامحدود ہوں گے، مطلب اس میں کوئی بھی شخص استقراء تام حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ تو فرماتے لہٰذا یہ تو صورتحال ممکن ہے کہ ہم سب کے سب کو استقراء تام میں سے قرار دے دیں۔ تو پھر آیا حل یہ ہے کہ قدما منطقیوں کے برخلاف کہیں کہ استقراء ناقص مفید ظن نہیں ہوتا بلکہ مفید علم ہوتا ہے، یعنی منطقیوں کے برخلاف یہ بات کر دیں؟ مطلب آیا یہ حل ہے، یا پھر ہم کیا کریں کہ سارے کے سارے کو استقراء تام قرار دیں؟ استقراء تام قرار دیں گے تو سب کی تحقیق کرنا پڑے گی، استقراء ناقص کو اگر مفید علم قرار دیں گے تو چاہے استقراء تام ہو استقراء ناقص، دونوں میں پھر ذرا برابر بھی فرق باقی نہیں رہے گا۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا رائے حل امکان رکھتا ہے، لیکن کس صورت میں؟ مطلب اس صورت میں کہ ہمارے پاس بعض استقراء ناقص ایسے ہیں کہ جن کی تمام جزئیات کے متعلق تحقیق نہیں کی جاتی، لیکن ہمیں اس کے باوجود بھی یقین اور قطع ہوتا ہے کہ ہاں حکم تمام کے تمام افراد کے لیے ثابت ہے۔ یعنی ہوتے استقراء ناقص ہیں، لیکن استقراء ناقص موجب ظن نہیں ہوتے، ظن آور نہیں ہوتے، بلکہ موجب قطع اور یقین ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے تمام کے تمام افراد میں تحقیق بھی نہیں کی، ہم نے فقط چند جزئیات کا مطالعہ کر کے حکم کلی لگا دیا استقراء ناقص ہے، لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ باقی جو افراد بچ گئے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے تحقیق و جستجو نہیں کی، ان کے لیے بھی حکم یہی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے موارد موجود ہیں، بطور مثلا یہاں پہ چند ایک نمونے پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ایک قاعدہ عمومی بیان کرتے ہیں، الکل اعظم من الجز، کل ہمیشہ جز سے بڑا ہوتا ہے۔ ماتے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کل جو ہے ہمیشہ جز سے بڑا ہوتا ہے، جز چھوٹا ہوتا ہے کل بڑا ہوتا ہے، لیکن فرماتے کسی نے بھی اس کائنات کے اندر اس کی تمام جزیات میں تحقیق نہیں کی، لیکن فرماتے چند ایک جزیات سے یہ جو ہم نے حکم کلی حاصل کیا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کل ہمیشہ جز سے بڑا ہی ہوگا، کبھی اس کا برعکس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں ہمارے پاس قاعدہ عام ہے الاثنین نصف الاربع، کہ 2 4 کا نصف ہے۔ ہم نے فرماتے جتنے بھی 4 اس کائنات میں موجود ہیں، ہم نے ہر 4 کا نصف نکال کے نہیں دیکھا کہ وہ 2 ہی بنتا ہے یا 3 بنتا ہے، لیکن فرماتے اس کے باوجود بھی دنیا میں رہنے والا ہر انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ 2 4 کا نصف ہے، در حال کہ فرماتے پوری کائنات میں کسی نے بھی اس کی تمام جزیات کو جانچا نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہمارے پاس قاعدہ کلی ہے کل انسان یموت، ہر انسان جو اس دنیا میں ہے اس کو فنا حاصل ہے، وہ مر جائے گا، اس کو موت آ جائے گی۔ حالانکہ ہم نے دنیا کے تمام انسانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی سب انسانوں کے مرنے کے بارے میں ہم نے جستجو کیا، اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس بات کا قطع اور یقین رکھتے ہیں کہ ہر انسان کو موت آ جائے گی۔ اس طرح فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک اور قاعدہ تھا کل نار محرقہ، کہ ہر آگ جو ہوتی ہے وہ جلانے والی ہوتی ہے، مطلب جبکہ کسی انسان نے دنیا کی ہر طرح کی آگ کو چھو کر اس کا حکم کلی نہیں لگایا کہ وہ دنیا کے گوشے گوشے کونے کونے میں گیا ہو اور وہاں پہ جا کے ہر علاقے کی شاید ایک آگ دوسری آگ سے فرق رکھتی ہو، مطلب اس نے آگ کو جا کر اس میں ہاتھ ڈال کے چھو کر اس کو اس بات کا اندازہ نہیں لگایا، بلکہ اس نے چند ایک جزئیات کو دیکھ کے کہ جہاں پہ اس نے اپنے ہاتھ کو جلایا تو اس کو اس بات کا علم حاصل ہو گیا کہ جہاں پر بھی آگ ہوگی وہ ہمیشہ جلانے والی ہوگی۔ فرماتے پس اس طرح کے موارد جو ہمارے پاس ہوں گے تو یہاں پہ جو استقراء ہوگا وہ مفید ظن نہیں ہوگا بلکہ مفید یقین ہوگا۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ دوسرا رائے ہم یہاں پہ پیش کر سکتے ہیں، البتہ جو پہلا رائے حل ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی مشکل درپیش آتی ہے، غور کیجیے گا۔ شبہۃ مستعصیۃ، فرماتے الجھا دینے والا شبہ، یعنی مشکل ترین شبہ، ایسا شبہ کہ جس کا حل آسانی سے نظر نہیں آتا۔ شبہ کیا ہے؟ فرماتے ان القیاس الذی هو العمدۃ فی الادلۃ، دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے مقدمات کو بیان کریں، اصل شبہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ مطلب ان القیاس الذی هو العمدۃ فی الادلۃ علی المطالب الفلسفیہ، مطلب فلسفی مطالب پر جو سب سے بہترین ہمارے پاس دلیل آتی ہے وہ قیاس منطقی ہے۔ قیاس فقہی کی بات نہیں کریں، قیاس منطقی کی بات کریں، قیاس فقہی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔
مطلب جو قیاس منطقی ہے وہ ادلہ میں سے سب سے بہترین شمار ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْمُفِيدُ لِلْيَقِينِ، وہ ہمیشہ یقین اور قطع کا فائدہ دیتی ہے، ظن کا فائدہ نہیں دیتی۔ کیوں؟ لِمَا كَانَ يُعْتَمَدُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ كُلِّيَّةٍ عَلَى كُلِّ حال، اس لیے کہ قیاس کے اندر ہمیشہ ایک مقدمہ کلیہ کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، یا دونوں کے دونوں مقدمہ کلیت ہیں، یا کم از کم اس میں ایک مقدمہ بہرحال کلی ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الْأَسَاسَ فِيهِ لَا مَحَالَةَ هُوَ الْإِسْتِقْرَاء، فرماتے پاس اس کی اساس اور بنیاد استقراء ہی ہوگی، استقراء سے ہٹ کے یہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کے درس میں ہم نے اسی بات کو بیان کیا تھا، لِمَا قَدَّمْنَا أَنَّ كُلَّ قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ لَا تَحْصُلُ لَنَا إِلَّا بِطَرِيقِ فَاسِدِ جُزْئِيَّاتِهَا، کہ کوئی بھی قاعدہ کلیہ ہمیں حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اس کی جزئیات کے بارے میں تحقیق اور جستجو نہیں کر سکتے، جب تک استقراء نہیں کریں گے ہمارے پاس کوئی بھی حکم عام اور قاعدہ کلی حاصل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں یعنی ہر قاعدے کی بنیاد استقراء ہے، اور جو قاعدہ کلیہ ہے وہ ایک قیاس کو تشکیل دیتا ہے جو کہ مفید یقین ہے۔ دیکھیں ساری بات آپ نے ملانی ہے، قیاس مفید یقین ہے، قیاس کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ مقدمہ کلیہ سے، مقدمہ کلیہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ استقراء سے۔ اب استقراء کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا شک، اس میں بھی کوئی شک نہیں، سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان اکثر القواعد العامۃ غیر متناہیۃ الافراد، کہ اکثر قواعد عمومی ایسے ہیں کہ جن کے افراد لا متناہی، لا محدود ہیں، سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں کہ جو محدود ہوں کہ جن کو استقراء تام سے حاصل کیا جا سکے، مطلب جن کے افراد لا متناہی ہیں، مطلب فلا یمکن تحصیل الاستقراء التام فیہا، بس اس میں استقراء تام کو بھی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب فیلزم علی ذالک، اب یہ نتیجہ دے رہے ہیں ان سارے مقدمات کا، فیلزم علی ذالک ان تکون اکثر قواعدنا التی نعتمد علیہا لتحصیل الاقیسۃ ظنیۃ، مطلب بس اس صورت میں لازم آئے گا کہ ہمارے اکثر قواعد کے جو ہم نے قیاس کو حاصل کرنے کے لیے جن پر اعتماد کیا ہے وہ سارے کے سارے ظنی ہو جائیں گے۔ وجہ مطلب ساری باتوں کو ملانا ہے، قیاس کیا ہے؟ مفید یقین۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیاس حاصل ہوتے ہیں مقدمہ کلیہ سے، مقدمہ کلیہ حاصل ہوتا ہے استقراء سے، استقراء ہمیشہ تام نہیں ہوتی بلکہ اکثر موارد میں جو استقراء ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے، اور ہم اس بات کو بیان کر چکے استقراء ناقص مفید ظن ہوتی ہے، مفید یقین نہیں ہوتی۔ اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ہماری قیاس بھی ظنی ہو جائے گی، فیلتزم ان تکون اکثر اقیستنا ظنیہ، بس اس صورت میں فرماتے ہیں لازم آئے گا کہ ہماری اکثر قیاسات ظنی ہو، و اکثر ادلتنا غیر برہانیہ، اور ہماری اکثر ادلہ جو ہے وہ غیر برہانی ہو، قطعی اور یقینی نہ ہو، فی جمیع العلوم والفنون، سارے کے سارے علوم میں اور تمام کے تمام فنون میں، چاہے وہ علم منطق اس کے علاوہ دیگر علوم ہو، سب کے سب علوم میں کیا ہوگا؟ یہ قیاس غیر برہانی ہوگی، قطعی اور یقینی نہیں ہوگی۔ وَهَذَا مَا لَا يَتَوَهَّمُهُ أَحَدٌ، مطلب یہ وہ بات ہے کہ جس میں کسی کو بھی وہم اور شک نہیں ہے۔ بنیادی سوال جو شبہ یہاں پہ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ والا ہے، فَهَلْ يُمْكِنُ أَن نَّدَّعِيَ أَنَّ الْإِسْتِقْرَاءَ النَّاقِصَ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينِ، آیا یہاں پہ ممکن ہے کہ ہم استقراء ناقص کے بارے میں دعویٰ کر سکیں کہ وہ مفید ظن نہیں ہوتی بلکہ وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، تاکہ فَنُخَالِفُ جَمِيعَ الْمَنْطِقِيِّينَ الْأَقْدَمِينَ، تاکہ ہم جتنے بھی منطقی ہیں متقدمین سب کی کیا کر لیں؟ یہاں پر مخالفت کر لیں۔ آیا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم یہ کام کریں، فرماتے ہیں وَرُبَّمَا تَكُونُ هَذَا الدَّعْوَىٰ قَرِيبَةٌ عَلَى الْقُبُولِ، فرماتے ہیں کہ مصنف فرما رہے ہیں اس بات کو، کہتے ہیں کہ اس دعویٰ کو ممکن ہے کہ یہاں پہ قبول کیا جائے۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں اِذْ تَجِدُ أَنَّا نَتَيَقَّنُ بِأُمُورٍ عَامَّةٍ، مطلب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہم کچھ ایسے عمومی امور ہیں جن کے بارے میں ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ حکم یہاں پہ قطعی اور یقینی طور پہ ثابت ہے، در حالانکہ وَلَمْ يَحْصُلْ لَنَا اسْتِقْرَاءُ جَمِيعِ أَفْرَادِهَا، ہم میں سے کسی نے بھی اس کے تمام افراد کے بارے میں استقراء کیا نہیں ہے، ساری کی ساری جزیات کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس بات کا قطع اور یقین حاصل ہوتا ہے کہ حکم تمام کے تمام افراد کے ثابت ہے۔ ہوتی استقراء ناقص ہے لیکن مفید علم اور یقین ہوتی ہے۔ کچھ مثالیں مثلا ذکر کر رہے ہیں کہ حکم قطعا بأن الکل اعظم من الجزء، فرماتے ہیں کہ ہم قطعی طور پہ اس بات کا حکم لگاتے ہیں کہ کل ہمیشہ جز سے بڑا ہوتا ہے، ما استحالت استقراء جمیع ما ہوا کل و ما ہوا جزء، مطلب باوجود اس کے کہ ہمارے لیے یہاں پہ اصلاً استقراء محال ہے، چاہے سارے کے سارے افراد ملیں یا فرد واحد استقراء کرنے لگ جائے، مطلب نہ وہ سارے کے سارے کل کو دیکھ سکتا ہے نہ سارے کے سارے جز کو دیکھ سکتا ہے، اور پھر اس بات کا حکم دیں۔ فرماتے ہیں یہاں پر اگرچہ اس کے لیے ممکن ہے استقراء تام حاصل نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود
बावजूद हुक्म बतौर कतई के तौर पे बयान कर दिया जाता है। दूसरी मिसाल वका हुक्मना बिअनल इस्नैन निस्फुल अरबा, हम इस बात का कतई और यकीनी तौर पे हुक्म लगाते हैं कि 2/4 का निस्फ है, मा इस्तिहालत इस्तिकरा कुल्ल इस्नैन व कुल्ल अरबा, दर हालांकि फरमाते हैं यहाँ पे इस्तिकरा महाल है, ना किसी ने सारे 2 को देखा ना सारे 4 को देखा ताकि को जस्तजू की, बल्कि चंद एक जुजियात को देख के हुक्म कुल्ली लगा दिया और सबको दुनिया में जो भी इंसान बसा उसको इस बात का यकीन है कि 2 हमेशा 4 का निस्फ होता है। अगली मिसाल वका हुक्मना बिअन्ना कुल्ला नारिन मुहरिका, मतलब हम इस बात का कतई यकीन होता है कि हर आग जलाने वाली होती है, व अन्ना कुल्ला इंसान यमूतो, और हर इंसान को मौत आने वाली है, दर हालांकि मा इस्तिहालत इस्तिकरा जमी अफराद नार वल इंसान, दर हालांकि फरमाते हैं तमाम के तमाम अफराद नार का मुताला करना, ताकि को जस्तजू करना और सारे के सारे इंसानों को मरते हुए देखना, फरमाते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया में कहाँ जाके इंसानों को मरते हुए देखेंगे, फरमाते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया में जितनी भी आग मौजूद है फरमाते हैं सबका हम मुताला और तहकीक को जस्तजू नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद हमें इस बात का कत और यकीन होता है कि हर आग जलाती है और हर इंसान मरता है। वहा कज़ा माला युहसा मिनल कवाइदिल बदीहियत फज़लन अन नज़रिया, मतलब कि इसके अलावा फरमाते हैं हमारे पास जितने भी कवायद बदियाँ हैं उनमें हम इस बात का हुक्म लगाते हैं चे जाए कि हम कवायद नज़रिया के बारे में गुफ्तगू करें। मतलब खुद कवायद बदिया में अगरचे हम तहकीक को जस्तजू नहीं करते, लेकिन वो हमारे लिए बदी और वाज़ेह होते हैं और हम उनमें हुक्म जो है वो बतौर कतई के लगा देते हैं। तो खुलासा क्या आज के दर्स का, इस्तिकरा के मतलब एक शुबा वारिद होता है कि जिसको बयान करने से पहले मुसन्निफ़ मुकद्दमात को बयान करते हैं। पहला मुकदमा है कि बेहतरीन इस्तिदलाल क़ियास है जो मुफीद यकीन है, इसके अलावा इस्तिकरा और तमसील मूजिब ज़न है। दूसरा मुकदमा यह कि क़ियास में 2 जुज़ियात से नतीजा हासिल नहीं हो सकता, बल्कि उसमें एक मुकदमा का कम अज़ कम कुल्ली होना ज़रूरी है। और तीसरा मुकदमा यह कि हर कायदा अमूमी की बुनियाद इस्तिकरा है कि जिसके सिवा इनको हासिल नहीं किया जा सकता। चौथा मुकदमा यह कि कुल्लियात की 2 किस्में हैं, या वो महसूर और महदूद होगी या वो लामहदूद होगी। मुकदमा से बात मालूम हुई कि क़ियास में जितने अमूमी कवायद हैं वो मुफीद ज़न है ना कि मुफीद इल्म, बस तमाम क़ियास ज़न्नी हो जाएंगी। लिहाजा राह हल के तौर पे या तमाम इस्तिकरात को ताम कहना होगा या इस्तिकरा नाकिस को मुजिब इल्म कहना होगा। बस इस सूरत हाल में हम किस पर अमल करेंगे, मतलब ये बुनियादी शुबा एतराज़ है जिसका हल इंशाअल्लाह फिर कल के दर्स में बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।